کبھی تنہائی میں آپ نے سوچا ہے کہ یہ مزاحمت کیا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو روم فتح ہو چکا تھا، بالکل۔ ایران فتح ہو چکا تھا، بالکل۔ یعنی یہ دو سپر طاقتیں تھیں۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، جی بالکل۔ کتنی بڑی اسلامی حکومت تھی اور کتنی آبادی ہوگی، لیکن یزید کو 3 لوگوں کا نام دیا گیا کہ ان 3 لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ سب سے پہلا نام دیا گیا امام حسین علیہ السلام ابن علی۔ دوسرا نام دیا گیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا نام دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ لوگ بیعت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ان کو عبادت کا بہت شوق ہے، وہ گوشہ نشین ہیں، تقریباً مدینہ چھوڑ چکے ہیں، وہ تو بالکل ان کی طرف سے بے فکر رہے ہیں، وہ کسی بکھیڑے میں نہیں پڑتے۔ اور جو عبداللہ بن زبیر ہیں وہ بیعت تو نہیں کریں گے لیکن جنگ بھی نہیں کریں گے فی الحال۔ بعد میں انہوں نے بھی جنگ کی۔ ہاں، ایک شخصیت ہے جو مزاحمت کرے گی اور ایسی مزاحمت کرے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ نام ہے ان کا حسین ابن علی علیہ السلام۔ پوری دنیا نے دیکھا، مزاحمت ہوئی، اور کیسی مزاحمت ہوئی یہ قیامت تک ایک استعارہ بن گئی، ایک مثال بن گئی، جس کو آپ کربلا کہتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی مملکت میں صرف 3 لوگ، ابھی ہم کہتے ہیں نا لوگ چپ ہیں اور لوگ مزاحمت نہیں کرتے، تو میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ یہ مزاحمت یہ کتنی مشکل ہے اور اس کے کتنے خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں جو ہے وہ کیا ہوا، اور وہ جو انکار تھا اس کی جو قیمت تھی وہ کیا چکانا پڑی بنی ہاشم کو۔ اب ذرا موجودہ حالات پہ آ جائے۔ یعنی آپ ٹی ایل پی کو دیکھیں، کیا ہوا ٹی ایل پی کا؟ کوئی پتہ چلا ٹی ایل پی کا کہ وہ کبھی تھی؟ بڑے نعرے اور بڑے بیت المقدس کو فتح کرنے کے دعوے اور بڑے فنکشنز، بڑے مدرسے، بڑی مسجدیں۔ آپ سنیں وہ جو کل پرسوں عرس ہونا تھا وہ عرس بھی ختم ہو گیا ہے، وہ خادم حسین رضوی کا۔ 2 بھائیوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا کوئی پتہ نہیں ہے، پیچھے پوچھنے والی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سلام ہے عمران خان کو اور ان کے سپورٹرز کو، ان کے ووٹرز کو، کہ ڈھیلی ڈھالی گرتی پڑتی وہ مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب سوشل میڈیا چیک کر لیں، آپ کو عمران کا فلسفہ ملے گا، عمران کی رنگ برنگی تصویریں ملیں گی، کیونکہ مزاحمت یہ بہت مشکل ہے۔ اب خالی صحافیوں کا حال دیکھیں، صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ حالانکہ ایک صحافی کیا کر سکتا ہے بولنے کے علاوہ؟ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اصل ہوتا ہے، وہ مسلح جدوجہد کر سکتا ہے، لیکن اکاؤنٹس تک بند کر دیے گئے کہ جن اکاؤنٹس میں ان کی مزدوری جو ہے وہ آتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 15 نومبر ہے 2025 اور دن ہے ہفتے کا۔ میرے کئی محترم ویورز کو آج چھٹی ہوگی، ان کا لانگ ویکنڈ ہوگا، تو بالکل وہ ویکنڈ منائیں، بڑے اچھے طریقے سے منائیں اور اپنوں کے ساتھ منائیں۔ لیکن ہماری جو ڈیوٹی ہے کہ آپ کو حالات حاضرہ سے
جو ہے وہ آگاہ رکھنا، آپ کو اپڈیٹ رکھنا، وہ ہم انشاءاللہ اپنی کرتی رہیں گے، تازہ ترین خبریں اور ویلاگ۔ لیکن اس سے پہلے وہی درخواست کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ ہمارے تھمبنیل کو کلک کیا ہے تو ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنے، ہمیں سبسکرائب کرے، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے تو پیغام پہنچا دیں نوجوانوں تک، اس سے رینج بڑھتی ہے اکاؤنٹ کی۔ اور جو سالڈ سپورٹ ہے وہ یہ کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ سب سے پہلی خبر جو شامل کرنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہوا پشاور میں، اور اس کی صدارت کی وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے۔ اس میں چند بڑی اہم ترین چیزیں ڈسکس ہوئی جو آپ کے ساتھ پہلے بھی کچھ ڈسکس کی، لیکن ایک دو بات رہ گئی تھی وہ ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی چیز جو اس میں ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ سہیل خان آفریدی نے اعلان کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے کہ 9 مئی والے دن جو ریڈیو پاکستان پشاور تھا اس کو کس نے جلایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جج انکار کرتے ہیں، جس کا پورا امکان ہے کہ جج اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیوروکریسی پہ یا جو ہے نا وہ دوسرے سرکاری افسروں پہ مشتمل یہ کمیشن بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات تھی وہ یہ کہ جو قانون موجود تھا کہ فوج آ کر مدد کرے سویلینز کی، یعنی یہ ڈرونز ہو گئے، فوجی آپریشن ہو گیا، اس قانون کو واپس لینے کا سہیل خان آفریدی نے اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پہ فوج اگر ہم بلائیں گے، ہم کہیں گے تو وہ مداخلت کرے گی، وہ آپریشن کرے گی، ورنہ ویسے فوج کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور سہیل خان آفریدی کے لیے اس کو خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ قانون واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سود پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ KPK میں جو بلا سود بینکاری ہے وہ شروع کی جائے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزمل اسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تجویز دے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ سود کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ سود کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس کو اللہ پاک اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود کو، یہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے، بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، باقی صوبوں کے ساتھ، لیکن اس کی نیت کرنا، اس کا ارادہ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو تاریخ سہیل خان آفریدی کو یاد رکھے گی۔ یہ کچھ اقدامات تھے کابینہ کے، میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت انہوں نے حلف لیا، کل پرسوں امین الدین خان اس کے چیف جسٹس بنے، لیکن جو اس میں خاص بات نوٹ کی گئی وہ خاص بات جرنیلوں کا ٹولہ تھا۔ وہ حسب معمول وہاں پہ موجود تھے کلف شلف لگا کے۔ کبھی دیکھا ہے کسی ملک کے اس طرح جو ہے نا افتتاح میں کہ اتنے جرنیل بیٹھے ہوں کہ گنے ہی نہ جا سکیں؟ یہ اصل میں علامت ہوتا ہے کہ ریاست ہماری ہے، آئین ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں بوٹوں کے نیچے رون دیں۔ وہ میرے خیال ہے صبح 3 بجے اٹھے اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تیاری شاری کی، کلف شلف لگایا، پھر وردیاں 10 دفعہ استری کرائیں، اور وہاں پہ وہ اکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک جج حلف لے رہا ہے، 2 نمبر ہے، لیکن وہاں پہ یہ موجود ہیں۔ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں بعض ان کو اشارے کی دیر ہے، تیراب میں کیا ہو رہا ہے، خیبر میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ بلوچستان وہ اس وقت افیون کا دارالحکومت بن چکا ہے پوری دنیا میں۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ ادھر ایوان صدر میں ہیٹر لگا کے، وردیاں پہن کے، بالکل
سوٹے ہاتھ پکڑ کے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ بہرحال یہ اشارہ ہوتا ہے قوم کی طرف۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ احتجاج کرتے ہیں تو اس میں سرکاری وسائل کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بالکل زبردست بات ہے۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے لیڈر کو باہر نکلوانا ہے تو آپ اپنا خرچہ کریں نا، یعنی پیسے ہیں لوگوں کے پاس، کے پی کے لیڈروں کے پاس، تو وہ اپنا خرچہ کریں اور اپنے وسائل استعمال کریں۔ بہرحال یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ زبردست ہے۔ اب یہ نہیں کہ جی وہ جج چونکہ پی سی او کے ہیں ہم ان کے ہر فیصلے پر اعتراض کریں، یہ فیصلہ بڑا زبردست ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، غزہ پر ایک اور جو ہے مصیبت نازل ہوئی ہے، اور وہ مصیبت نازل ہوئی ہے سردی کی اور بارش کی۔ حالانکہ بارش کو رحمت جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے بھی رحمت، لیکن جو اس وقت غزہ میں مہاجرین کی حالت ہے تو وہ بڑی پتلی ہے۔ وہ کیمپوں میں ہیں، کیمپوں میں پانی بھر گیا ہے، اوپر سے سردی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پہ آپ کی روح کانپ جائے گی کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے وہ جو ہے نا وہ اپنی کمر تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا سامان ڈوبا ہوا ہے۔ جس سامان نے انہیں سردی سے بچانا ہے، کپڑوں نے، رضائیوں نے، کمبلوں نے، وہ پانی میں بھیگ چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ مسلمان حکمران ہیں، ادھر جو ہے نا جس طرح میں نے کہا کہ جرنیل جو ہے وہ اکڑ کر آ کر بیٹھ گئے، وہ افتتاح کر رہے ہیں اور وہ شرکت کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا وہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ مظہر عباس، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے متوازن یہ تجزیہ نگار ہے، صحافی ہیں۔ انہوں نے فیصل وارڈا کو جواب دیا ہے کہ ہم آئین شکنی پہ نہ مٹھائیاں کھاتے ہیں اور نہ دوسروں کا رزق کھاتے ہیں، اپنا رزق کھاتے ہیں۔ انہوں نے اشارہ اصل میں کیا کہ ترمیم منظور ہونے سے پہلے فیصل وارڈا مٹھائی کا ٹوکرا لے گئے، اور بڑا عجیب لگا جب صحافی آگے بڑھ بڑھ کے مٹھائی کھا رہے تھے اور لگتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری موقع ہے کہ وہ مٹھائی کھا رہے ہیں۔ بہرحال مظہر عباس نے ایکسپوز کیا فیصل وارڈا کو کہ ہم مٹھائی کھانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ ان کی ایم آر آئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے ایم آر آئی ہونا۔ بہرحال جو سوال کیا ہے جو ہے نا وہ صحافی نے، وہ بڑا وائرل ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ جی پتہ نہیں کیوں میری ایم آر آئی جو ہے وہ کرائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو صدر ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، تو وہ پروٹوکول فیصلہ کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ ان کی صحت، ان کے بارے میں ہر وقت الرٹ رہنا۔ تو ٹرمپ نے آ کے بتایا کہ میری ایم آر آئی ہوئی ہے، تو ایک صحافی نے آگے سے لقمہ دیا کہ ضرور سر دماغ کی ہوئی ہوگی۔ بہرحال اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ جواب دے نہیں سکے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دماغی کیفیت ہے وہ پوری دنیا کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ بہرحال جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ محمد بن سلمان یہ امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ اس دورے کو بہت امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تو ابراہیم ایکارڈ، اور اس کے علاوہ اربوں ڈالرز کی ڈیل ہو رہی ہے، اور جدید ترین لڑاکا طیارے جو ہے وہ سعودیہ وہ خرید رہا ہے۔ مجھے سمجھ آج تک اس بات کی نہیں آئی کہ یہ اتنے پیسے کیوں لگاتے ہیں، ہونا تو ان سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اب قطر پہ جو ہے نا وہ میزائل حملہ ہوتا ہے، دوحہ کے دل میں اسرائیل کرتا ہے، اور قطر کے پاس رافیل ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ قطر نے کیا کیا ان رافیل کے ساتھ، یہ کیا اکھاڑا اسرائیل کا۔ اب یہ محمد بن سلمان یہ 35 طیارے اربوں ڈالرز کے لیں گے تو ان کو کیا کریں گے؟ جتنا اربوں کا جسم ہے وہ تو ان طیاروں میں بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ کسی کے پیچھے اللہ نے نوازا ہے تو وہ اڑا رہے ہیں، اور ابراہیم ایکارڈ پہ ہو رہا ہے کہ جی اس پہ وہ سائن کر سکتے ہیں یا دوسرے ملکوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 2-3 دن کی بات ہے، سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یحییٰ آفریدی کے بارے میں تبصرہ ہوا ہے کہ یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کے ساتھ وہ کیا ہے جو سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر نے وہ مغلیہ سلطنت کے ساتھ کیا تھا، اور گوروں کا وظیفہ جو ہے قبول کر لیا تھا، پھر رنگون ان کو جو ہے وہ جلاوطن کر دیا گیا،
اور برما کے دارالحکومت میں، اور آج بھی ان کا مقبرہ وہ رنگون میں ہے۔ وہ ایک کرنل کے گیراج میں مردہ پائے گئے تھے، پھر بعد میں ان کا مقبرہ بنا۔ یہی کام کیا ہے یحییٰ آفریدی نے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً پورا گھر وہ یحییٰ آفریدی کے بیک آؤٹ پہ ہے۔ یحییٰ آفریدی کی ماں وہ آبائی گھر چلی گئی ہیں، یحییٰ آفریدی کے بچے ان سے نہیں بولتے، اور یہاں تک کہا گیا کہ یحییٰ آفریدی نے بڑوں کو بتایا کہ اگر میرے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نہ لگا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ انکشاف بھی ہوا ہے۔ بہرحال ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لگ گیا ہے، اب وہ اس کو چاٹیں، اس کو جو ہے نا وہ جو مرضی کریں۔ بہرحال وہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں اس کے سپریم کورٹ کے۔ ارشد حسین شاہ، اس کی سٹوری آپ کو سنانی تھی کہ یہ جادو نگری ہے، یہ ملک ہے، یہ گلو شالہ میلہ ہے، یہ عرس ہے، یہ کیا ہے؟ ارشد حسین شاہ کی کہانی یہ ہے کہ یہ شخص گلگت بلتستان میں چیف جج لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ گلگت بلتستان میں کون کیا کرتا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ وہاں پہ چیف جج لگتا ہے، چلو وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اس سے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ارشد صاحب یہ نگران وزیر اعلیٰ بنتے ہیں KPK کے۔ اب نگران کس نے بنائے؟ محسن نقوی کو کس نے بنایا؟ کاکڑ کو کس نے بنایا؟ ارشد حسین کو کس نے جو ہے نا وہ بنایا؟ وہ نگران وزیر اعلیٰ بنتے ہیں KPK کے، لیکن KPK کے لوگ جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ پہ پیرا دیتے ہیں۔ وہ مینڈیٹ پنجاب یا سندھ یا بلوچستان کی طرف نہیں چھیننے دیتے، وہاں پہ الیکشن ہو جاتا ہے، PTI جیت جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ کہ ارشد حسین دل پہ ہاتھ رکھ کے سنے کہ وہ وفاقی آئینی عدالت کے جج بن گئے ہیں۔ جج، ایک وزیر اعلیٰ جس کو اسٹیبلشمنٹ نے KPK کا وزیر اعلیٰ لگایا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے خدمات انجام دی۔ یعنی ایک پردہ ہوتا ہے نا، کوئی تھوڑا سا ڈر، کوئی تھوڑی سی غیرت، کوئی تھوڑی سی عزت، کوئی تھوڑا سا خوف، آپ دیدہ دلیری دیکھیں، آپ بدماشی دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ جج بن گیا، جج۔ یہ جوڈیشری بنائی ہے، یہ عدالت بنائی ہے نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، MKM نے۔ اب ارشد حسین صاحب شاہ نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان سیدوں کا جو اصل ملک تھا وہ حجاز تھا، عراق تھا، فلسطین تھا، لیکن ادھر اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں۔ یہاں تو میرا خیال ہے جو جمعرات کو پیدا ہوتا ہے وہ سید اور شاہ ہوتا ہے، کیونکہ عمل بتاتا ہے نا، عمل بتاتا ہے۔ پہلے بھائی لوگوں نے اسے وزیر اعلیٰ لگایا، اس نے وہ خنزیر کے کوفتے کھائے، اب آئینی عدالت کا جج لگ گیا ہے۔ اگر کہیں پہ یہ قصہ ہوا ہو، گوگل کر لیں، کسی کتاب میں پڑھ لیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو اب جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، سو کالڈ نام نہاد حاجی امین الدین کے نیچے، اس میں ارشد صاحب جو ہے وہ جج اپوائنٹ ہو گئے ہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ لوگ جو ہے وہ کر لیں۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا، یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے نا، اس پہ جو ہے نا وہ چیخ اٹھا ہے، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، اور چاہے گلف ہو، الجزیرہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی بہت زیادہ جو ہے وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، بہت زیادہ جنرل عاصم منیر کو۔ یہاں تک تبصرہ ہوا ہے کہ اتنے زیادہ اختیارات کے باوجود ان کو تو اختیارات مل گئے، ان کو طاقت مل گئی، لیکن جو پاکستان کا معاشرہ ہے، جو پاکستان کی معیشت ہے، وہ جمود کا شکار ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی بہتری نہیں آئی۔ SIFC بنی کل، یعنی وزیر صحت نے انکشاف کیا کہ جو 5 بڑی اور زبردست دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے آپریشنز ختم کر دیے ہیں۔ یعنی ان میں ICI ہے، اور ان میں جو ہے نا فائزر ہے، اس میں بائر ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ کمپنیاں تھیں اور سالوں سے یہاں ادویات بنا رہی تھیں۔ ایک تو افغانستان نے بہت بڑا دھچکا دیا ہے کہ پاکستان کی جو ادویات ہیں وہ معیاری نہیں ہیں، انہوں نے ادویات پہ پابندی لگا دی ہے۔ دوسرا جو پاکستان کے اندر حال ہے،
جو ٹیکس لگائے گئے، جو بجلی کی قیمتیں کی گئی، گیس کی قیمتیں کی گئی، جو امن و امان ہے اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ عدلیہ نے پوری کر دی ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے ابو الفتح السیسی جو مصر کا آمر ہے، کہ بالکل جو ہے وہ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ مصر کی معیشت جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، مصر کا جو معاشرہ ہے وہ جمود کا شکار ہے، اور محمد مرسی جو منتخب وزیر اعظم تھے مصر کے، اس کو قتل کر کے جیل میں یہ ابو الفتح السیسی وہ صدر بنا، یعنی اس کی جو کرسی ہے اس کے نیچے بھی ایک حافظ قرآن کا اور ایک بے گناہ کا وہ خون ہے۔ لیکن مصر آپ دیکھ لیں کہ مصر جو ہے وہ پپٹ ہے امریکہ کا، مصر جو ہے وہ پپٹ ہے جو ہے نا وہ اس کا اسرائیل کا، اور وہ لعنتی ملک ہے جس نے سب سے پہلے انور سادات نے جو ہے وہ تسلیم کیا تھا کیمپ ڈیوڈ میں اسرائیل کو۔ تو اب جنرل صاحب کو جو ہے انٹرنیشنل میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور لیکن جو پاکستان، اور واقعی یہ 3 سال 3.5 سال میں کیا ہوا ہے، یعنی یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سے آرمی چیف بنے، آرمی چیف سے فیلڈ مارشل بنے، فیلڈ مارشل سے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے، 2 سال سے 5 سال کے لیے ہو گئے۔ اور کیا پاکستانی معاشرے میں کیا ہوا ہے؟ پاکستانی معاشرے میں ایک سفید پوش وہ شادی کر رہا ہے بلکہ بچی کی، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ بازار گیا ہوں تو کیا کروں، حلال کھانے والا ہے، کہ جب میں نے قیمتیں پوچھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ خوشحالی ہے۔ بہرحال انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے وہ اسے پاکستانی سوسائٹی کے لیے خطرناک قرار دیا ہے، اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جو پہلے ڈکٹیٹرز تھے، یعنی ایوب خان تھے، ضیاء صاحب تھے، اس کے علاوہ یحییٰ خان، مشرف، یہ جو ڈکٹیٹرز تھے نا، تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے تھوک لگائی امریکہ کو، چاہے ڈبل کراس کیا، ڈبل گیم کی، بہرحال یہ امریکہ سے ڈالرز کھینچتے رہے، ڈالرز کسی نہ کسی طریقے سے مشرف نے کھینچے، لوگ بیچے، ڈرون حملے کروائے، اسی طرح ضیاء نے کھینچے، یعنی وہ افغان جہاد، کبھی افغان جنگ، کبھی دہشت گردی، اس نے بھی کھینچے۔ یہ پہلے موصوف ہیں جو امریکہ میں ملینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں، پہلے لنچ پہ ملینز آف ڈالرز لگے کہ میرا لنچ کراؤ، وہ ایک انڈیا کا گانا ہے میری شادی کرواؤ میری شادی کرواؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لنچ کرواؤ مجھے لنچ کرواؤ۔ یہ لابسٹ ہوتے ہیں امریکہ میں، یہ جو سابقہ حکومتیں ہوتی ہیں نا، ان کا کوئی چوکی دار ہوتا ہے، کوئی خانسامہ ہوتا ہے، کوئی ان کی جو ہے نا سنجے کرواتا ہے، کوئی جو ہے نا ان کی جرابیں دھوتا ہے، یہ بعد میں یہ لابنگ فرم بنا لیتے ہیں کہ ہمارے جی وائٹ ہاؤس میں بڑے تعلقات ہیں، اور ہوتے بھی ہیں چونکہ وہ سابقہ لوگ ہوتے ہیں، اندر ان کی دعا سلام تو ہوتی ہے، یہ لابنگ فرم بناتے ہیں۔ اب انڈیا نے 2 لابنگ فرمز جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، اس نے بھی کافی مال جو ہے نا وہ خرچ کیا، لیکن ہمارے والوں نے تو حد کر دی ہے، 6 لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں کہ ٹرمپ کے سامنے ہماری تعریف ہے، ہمارا امیج، اور جو ہے نا وہ لنچ کروائیں اور ہم پر دست شفقت رہے، خدا کا رہتا ہے نہیں رہتا معاذ اللہ، ٹرمپ کا رہے۔ یہ پہلا ڈکٹیٹر ہے جو امریکہ میں ڈالرز پھینک رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ملینز آف ڈالر۔ اس کی تصدیق حسین حقانی نے بھی کر دی ہے، حالانکہ وہ ان کا بندہ ہے، وہ قومی غدار ہے وہ حسین حقانی، لیکن اس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ جی بہت زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ پیسے کس کی جیب سے جا رہے بتائے نا، یعنی وہ کون پے کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات، ٹرمپ جو ہے 5 رافیل گرا دیے، 6 گرا دیے، 7 گرا دیے، 8 گرا دیے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک تجزیہ نگار نے کہ پاکستانی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے تو وہ ہمارے حق میں بات نہیں کر رہا، نہیں، وہ کہتے ہیں وہ پاکستان کے حق میں بات نہیں کر رہا۔ انڈیا استعمال کرتا ہے فرینچ جہاز یا رشیا کے جہاز، وہ ان کو ٹونٹ کر رہا ہے کہ ہمارے خریدو۔ بڑی لاجیکل بات ہے۔ اب جس طرح
मोहम्मद बिन सलमान 35 जहाज खरीद रहा है कि हमारे खरीदो, वो ब्रांडिंग कर रहा है। जिस तरह हमने मादनियात की जाके ब्रांडिंग की, बक्सा खोल के दिखाया कि ये देखें जी मौजूद लोहा पहाड़ ट्रम्प को, तो उसी तरह वो भी ब्रांडिंग कर रहा है कि हमारे जहाज खरीदो, F-16 खरीदो, F-35 खरीदो, B-52 खरीदो। यानी तुम फ्रेंच के जो है ना वो राफेल लेते हो और रशिया के सुई और जो है ना MiG-21 लेते हो, क्योंकि ये अरबों की डील होती है। इनको ये खुश हो रहे हैं कि हमारी तारीफ हो रही है, वो असल में जहाज़ों की ब्रांडिंग कर रहा है। बहरहाल आसिम मुनीर साहब ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि बाकी डिक्टेटर्स उधर से डॉलर खींचते रहे, लेते रहे, जबकि जनाब वो उधर डॉलर्स, पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे चौकीदारों को, एक तो गार्ड है, एक गार्ड है जो लॉबिस्ट है, उसको भी पता नहीं कितने डॉलर जो है वो दिए हैं। बहरहाल आखिरी स्टोरी पे आते हैं, और वो स्टोरी ये है, जनरल बाजवा की एक ऑडियो लीक होती है। उसमें जनरल बाजवा कहते हैं कि जो एक दफ़ा आर्मी चीफ बन जाता है ना, तो वो फौज की जिम्मेदारी होता है, फौज मरते दम तक उससे कुछ नहीं होने देती। और हमारे सामने मुशर्रफ को क्या होने दिया फौज ने? राहिल शरीफ ने बजाय कचहरी में जाने के MH में दाखिल कर दिया, फिर वो दुबई निकल गया। याया को क्या होने दिया फौज ने? इसके अलावा जो है ना वो ज़िया को क्या होने दिया फौज ने? सारे जो है ना वो मौजूद है, क्या नहीं, हर कोई कहता है जी ऑस्ट्रेलिया के जजीरे, बाजवा 12 अरब रुपए, बेल्जियम, हर कोई कहता है, लेकिन कोई कुछ करे। अब जो है वो इस्तिस्ना लाइफ टाइम, क्योंकि आसिम मुनीर को अब यकीन नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा कि मुझे कोई बचाएगा। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ मैं कर चुका हूं, यानी नवाज शरीफ को कहा गया ना कि जी कोई हिलजुल करे, तो नवाज शरीफ ने करीबी साथियों को बताया कि इस जैसा आर्मी चीफ हमें मिल सकता है, इस हद तक को जो जाए, इस हद तक जो ओहदे को भी जो है ना वो ओहदे की भी मिट्टी पलीत कर दे। आर्मी चीफ पाकिस्तान का, आपको पता है कि इस तरह का कोई आर्मी चीफ हमें मिल सकता है जो इस तरह हमारे लिए काम कर रहा है, जो इमरान को क्रैश कर रहा है, जो PTI को क्रैश कर रहा है, तो इस तरह का हमें कोई मिल सकता है? तो आर्मी चीफ को या आसिम मुनीर को डर पड़ गया है कि जो कुछ मुझसे हो गया है ना 3-3.5 साल में और मजीद होगा, उसको फौज भी डिफेंड नहीं कर पाएगी। इसकी जो तस्दीक है वो साबिर शाकिर ने भी की है कि मैंने सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है। आसिम मुनीर को डर पड़ गया है कि फौज मुझे नहीं बचा पाएगी। जब कभी अवामी हुकूमत आ गई, जब कभी तब्दीली आ गई, जब इमरान बाहर आ गए, जब इनकलाब आ गया, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। डी चौक हो, कश्मीर हो, 9 मई हो, मुरीद के हो, और पत्नी लंदन प्लान, मरी प्लान, टेक्सला प्लान, लाहौर प्लान, जाती उमरा प्लान, यानी लगता है इस शख्स का तो फौज से ताल्लुक ही नहीं है, इसका तो ताल्लुक यही प्लानों से है, बस प्लानों से, ये प्लान वो प्लान, हर वक्त अपना 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 अपना। तो ये बात याद रखनी है कि पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ होगा जिसका कोर्ट मार्शल होगा। ये वीडियो भी संभाल के रखनी है, और इंशाअल्लाह ताला आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, क्योंकि फौज में इतनी जुर्रत ही नहीं होगी कि हम इन जराइम का और इन सब का, क्योंकि वीडियोस भी आएंगी, ऑडियोज भी आएंगे, लोग बोलेंगे, जो जज इस्तीफा दे रहे हैं वो भी बोलेंगे, उनके साथ क्या हुआ, उनके घर वालों के साथ क्या हुआ, उनकी खवातीन के साथ क्या हुआ, हर कोई बोलेगा। मुरीद के वाले बोलेंगे कि हमारे घर वाले किधर गए, हमारे भाई किधर गए, और मुरीद के में निकाला किसने जानबूझ के उनको, फिर उनको ट्रक के नीचे किसने दिया, हर कोई बोलेगा, हर कोई बोलेगा। आपने सुना नहीं वो बाजवा को सड़क पे पठान क्या कह रहा था? हर कोई बोलेगा, हर कोई अपनी अपनी स्टोरी सुनाएगा। तो फौज जनरल आसिम मुनीर को नहीं बचा पाएगी। ये है
تاحیات بلکہ واحیات استثناء کی وجہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔